Ian Botham یہ کہہ دیا کہ پاکستان از اے پلیس where you don't even send your mother-in-law. وہ پچ رپورٹ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے جو ریاکشن دکھایا اس طرح کر کے تھوڑا سا ان کے ایگو کو چیلنج کیا، میرے سے آؤٹ ہو گیا. پاکستان تو بہت ہی اعلیٰ جگہ ہے. السلام علیکم. ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر. کافی زیادہ کویشچنس مجھے پوچھے جا رہے تھے اور چونکہ میں کافی عرصہ غیر حاضر بھی رہا اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جو 2010 میں جو آپ کے ساتھ پرومس کیا تھا، ان کو میں نے پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ کا جو ڈھانچہ تیار کر کے دیا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بالکل مجھے یاد ہے، سکینز ہو رہے ہیں، ایک پورا جو ہے پروگرام میں لے کے آؤں گا اس سلسلے میں. چونکہ سوال بہت زیادہ ہیں، اب ہم لوگوں نے گریڈنگ اس طرح کی ہے جو سب سے زیادہ سوال ہے ایک ٹاپک کے اوپر اس کو پہلے ٹچ کریں گے، اس کے بعد پرسنٹیج وائز جو ہے ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیتے رہیں گے. آج جو میں ٹاپک جو میں نے پک کیا ہے، جو آپ نے جاننا چاہا، وہ یہ تھا کہ 92 ورلڈ کپ میں ایئن بوتھم کے ساتھ کیا ہوا. اور اس کے بعد وہ کافی عرصہ جو ہے، اس کے بعد انگلینڈ جو پاکستان ٹیم نے ٹور کیا 1992، اس میں بھی کافی واویلا رہا. تو وہ ایکچولی ہوا کیا تھا بیسکلی میں یہ بتاتا چلوں کہ ایئن بوتھم when I was growing he was my childhood hero. اور مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے لیڈس ٹیسٹ میچ میں پہلی اننگس میں 5 سے زیادہ آؤٹ کیے اور انگلش ٹیم ڈاؤن اینڈ آؤٹ تھی، انہوں نے 100 سے زیادہ کی اننگز کھیل کے فال آن ہونے کے بعد جو اپنی ٹیم کے لیے لیڈ پرووائڈ کی، جس کا باب ویلز نے بڑا زبردست فائدہ اٹھایا اور انگلینڈ کو وہ ٹیسٹ میچ جتایا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے وہ پہلی دفعہ ٹیسٹ میچ دیکھا تو آئی واز ہائیلی امپریسڈ ود ایئن بوتھمز ٹیلنٹ. جب ہم چھوٹے تھے تو کزنس کو اور دوستوں کو فون کر کے BBC کے اوپر میچز آیا کرتے تھے، تو وہ ریکارڈنگ بیٹا میکس کے اوپر کروا کے، VHS تو بعد میں آیا، بیٹا میکس کے اوپر کروا کے تو وہ منگوایا کرتے تھے. اور پھر سارے دوست موویز کی بجائے بیٹھ کے وہ والے میچز جو ہیں بال ٹو بال دیکھا کرتے تھے. اور اس سے کرکٹ کا شوق بھی بہت زیادہ بڑھتا گیا اور ساتھ ساتھ کرکٹ کی تھوڑی بہت سمجھ بھی آنی شروع ہوئی کہ اگر آپ نے بہتر کرکٹر بننا ہے تو کن کن چیزوں کو فالو کر کے بڑے کرکٹرز کی آپ اپنی گیم کو امپروو کر سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایئن بوتھم واز مائی چائلڈہڈ ہیرو، بڑے زبردست ٹیلنٹڈ پلیئر تھے، ان کو ہم فالو کرتے تھے. ان کے علاوہ کافی زیادہ انگلش پلیئرس تھے جن کو میں فالو کرتا تھا، اس میں ڈیوڈ کار بھی تھے اور کافی زیادہ نام تھے. تو جب ایئن بوتھم نے آئی تھنک 1984 میں ایک ریڈیو انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ پاکستان از اے پلیس where you don't even send your mother-in-law. I was very hurt. I was disappointed کہ ایک رول ماڈل جو ہے اور لوگوں کا جو ہیرو ہے وہ کسی نیشن کے بارے میں اور کسی ملک کے بارے میں یہ بات کرے گا تو that was not in a good taste. خیر anyways بہت برا لگا، مجھے نہیں، کافی لوگوں کو برا لگا. پورے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی اس کے اوپر جو ہے اپنی جو تھی انوائنس ظاہر کی، اپنا پروٹیسٹ بھی رجسٹر کرایا. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ 92 میں جب ایئن بوتھم آؤٹ ہوئے فائنل 92 ورلڈ کپ کے فائنل میں، تو جب وہ میں اسکوائر لیگ پہ کھڑا تھا، جب میرے وہ پاس سے گزر رہے تھے تو اٹ واز اے ہیوج نک اور کافی بڑی آواز آئی. تو ہی واز شیکنگ لائک ہی نیور ٹچڈ اٹ. مے بی he thought he didn't touch it but بلے کو لگ کے گیا. تو وہ بڑا ناراض ہو کے جا رہے تھے. تو میرے پاس سے جب گزرے تو گریٹنگ کے علاوہ پھر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ who is next in? Why don't you send your mother-in-law
تو اس کے بعد انہوں نے اس کو کافی بڑا جو ہے وہ سین بنا دیا. پھر جب ہم انگلینڈ کے ٹور پہ گئے تو ہی کیم آؤٹ ان دا نیوز پیپر سیٹس کہ جی کل کا بچہ جو ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے اور وہ ہے. بات تو ان کی ٹھیک تھی, کل کا بچہ ہی تھا میں. تو انہوں نے کافی زیادہ اس کے اوپر اپنا وہ جو ریزنٹمنٹ شو کی, نیوز پیپرز میں آیا, ٹی وی پہ بھی انہوں نے بولا. خیر ٹور چلتا رہا. وہ لگ رہا تھا کہ ہی واز ناٹ ہیپی, اور ریورس سوئنگ کے اوپر بھی اور چیزوں کے ساتھ بھی ہی واز ناٹ ہیپی. ہم ورلڈ کپ بھی جیتے ہوئے تھے. خیر اینی ویز مجھے یاد ہے جب ہم ڈرہم کاؤنٹی کے خلاف سائڈ میچ کھیل رہے تھے تو اس میں آئی تھنک 40 آؤٹ کے اوپر میں کھیل رہا, تو میں نے نکل کے شاٹ مارا تو مڈ وکٹ کے اوپر کیچ آؤٹ ہو گیا. تو انہوں نے جو ریئیکشن دکھایا اس طرح کر کے, دس از کائنڈ آف چائلڈش. سو خیر اینی ویز وہ اپنا وہ جو ذرا غصہ نکال رہے تھے, مجھے آؤٹ کر لیا. پھر مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب وہ اپنا لاسٹ ODI انگلینڈ کی طرف سے کھیل رہے تھے تو میں نے ان کو آؤٹ کیا. 2-3 گیند ان کو میں نے پھنسا کے 2-4 باتیں ان کے کان سے گزاری, تھوڑا سا ان کے ایگو کو چیلنج کیا. اور مجھے پتا تھا کہ اب انہوں نے کوئی ایڈونچرزم کرنا ہے, باہر نکل کے کوئی چھکا چھکا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو I just hurled the ball in, یاکر کرنے کی کوشش کی, نکل کے مارا, بیٹ ہو گئے, سٹمپ کر دیا موئن نے. تو مجھے یاد ہے میں اس طرح کر کے ان کو بالکل پویلین کے پاس چھوڑ کے آیا. اٹ واز ناٹ ٹیکن ویری نائسلی. ایون I must admit کہ I overreacted. کئی دفعہ آپ سوچتے ہو کہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. بہرحال I just tried to react. جو انہوں نے کیا میں نے کہا اوکے, here's the taste of your medicine. لیکن خیر that was his last innings in international cricket and میرے سے آؤٹ ہو گیا. مجھے یاد ہے جب 96 کے ٹور کے اوپر گئے تو پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران I broke my scaph or bone, اور میرا ہاتھ پلاسٹر میں تھا. لیڈس ٹیسٹ میچ تھا. تو I was having a look at the pitch کہ پچ کیسی ہے. ہلکا سا گھاس نظر آ رہا تھا, میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہارڈ نیچے سے ہے کہ نہیں. خیر اینی ویز while I was having a look at the pitch, Sir Ian Botham walked in. اور اب تو میرا خیال ہے شاید وہ لارڈ بھی بننے والے. سو سر Ian Botham وہ پچ رپورٹ کرنے کے لیے آئے. تو we had eye contact. I said hello. I went to him and shook hands with him and I said, let the bygones be bygones. I'm sorry if I hurt your feelings in any ways. I always respected you as a cricketer. پھر میں نے ان کو بتایا کہ جب ہم لوگ we were growing up ایز کرکٹرز تو ان کی کرکٹ کو کتنا فالو کرتے تھے اور کتنا زیادہ ان کے کرکٹنگ ٹیلنٹ اور پیشن کو انجوائے کرتے تھے. تو باتیں ہوتی رہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کا وہ جو فکرہ تھا وہ اچھی طرح ہضم نہیں ہوا, برا لگا اس کے اوپر. تو مجھے کہتے ہیں کہ بائی گونز آر بائی گونز. جپی چھپی ہم لوگوں نے ڈالی. اس کے بعد مجھے کہتے ہیں میچ آج جب ختم ہوگا تو ہاسپٹیلٹی ٹینٹ میں آنا ہے, ویل ہیو اے چیٹ. میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وائی آئی سیڈ دیٹ. میچ ختم ہوا, وینٹ دیئر, ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگا تھا. تو دین ہی اسٹارٹیڈ ٹو گیو ہز سائڈ آف دا اسٹوری کہ دیکھو عامر, جب میں پہلی دفعہ آیا 77 میں, حالانکہ اتنا زیادہ کچھ میں کھیلا تو نہیں, لیکن اٹ واز لائک اے پرزن کہ آپ پاکستان میں کرکٹ بھی بورنگ ہے, کوئی رزلٹ نہیں آ رہا, پچز ڈیڈ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ ہوٹل میں کنفائن ہے, کہیں باہر نہیں نکل سکتے, یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد وہ تھوڑا سا اس وقت ٹائم بھی اس طرح کا تھا کہ ریسٹرکشنز تو تھیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں دوسرے ٹور کے اوپر آیا تو یہی حال تھا. کرکٹ واز بورنگ, رزلٹ کوئی, وہ پچز ور ڈیڈ, مزہ نہیں آ رہا تھا کرکٹ کا. اور اس کے بعد جو ہے ہوٹل میں کنفائنمنٹ تھی,
تو آئی ڈیڈ ناٹ انجوائے. تو میں نے انہیں یہی کہا کہ دیکھیں ہم لوگ آپ کے ملکوں میں آتے ہیں, ہم آپ کا جو کلچر ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کے جو ہسٹورک مونیومنٹس ہیں یا ہسٹورک پلیسز ہیں ان کو جا کے ایکسپلور کرتے ہیں. تو وائی ڈنٹ یو ڈو دیٹ؟ نہیں, پاکستان کے لوگ جو ہیں بڑے فورتھ کمنگ ہیں, بڑے ہاسپٹیبل ہیں, تو آپ کیوں نہیں نکلے؟ آپ کو پہلے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو اس طرح کا کوئی ریمارک دینا چاہیے تھا. تو میں نے انہیں یہ کہا, میں کہ نیکسٹ ٹائم وین یو کم ٹو پاکستان I'll show you the real پاکستان. تو جب سر این بوتھم, مجھے یاد ہے 1999-2000 سیریز جب ہوئی انگلینڈ کے خلاف, تو ایز اے کامنٹیٹر آئے, تو باہر نکل کے انہوں نے گولف کھیلنی شروع کی, ڈفرینٹ گولف کورسز پہ جانا شروع کیا, ڈنرز کے اوپر جانا شروع کیا, ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں جانا شروع کیا, لوگوں سے جب انہوں نے انٹریکٹ کرنا شروع کیا تو دین ہی ریئلائز کہ یار پاکستان تو بہت ہی اعلیٰ جگہ. And then he invited his mother-in-law to Pakistan, which was for me a great gesture. He realized کہ نہیں یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تو بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ملک ہے, مجھے اس وقت ایفرٹ کرنا چاہیے تھا کہ اگر میں باہر نکلتا, ٹھیک ہے اگر کرکٹ بورنگ ہے وہ کافی جگہ پہ ہوتی ہے, چیلنجنگ بھی ہوتی ہے اور بورنگ بھی ہوتی ہے, وہ کافی جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن دیٹ واز a bit too much. انہوں نے ریئلائز کیا, اس کے بعد انہوں نے بلایا, اور ان کا یہ جو جیسچر تھا بہت زیادہ سراہا گیا. اینڈ اس کے بعد کافی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی. آئی ریممبر ہم لوگ زمبابوے میں بھی اکٹھے کامنٹری کی, ساؤتھ افریقہ میں بھی کی, انگلینڈ میں اور جگہ پہ بھی اکٹھے. وی ور ان دا کام باکس اینڈ وی وزٹڈ کوائٹ اے فیو پلیسز. ہم اکٹھے باہر بھی جاتے تھے. تو ناؤ ہی ہیز اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ idea about Pakistan. He loves Pakistani people. He loves Pakistani cricket. He loves Pakistan as a country. So I think جو بھی ہوا, bygones are bygones. We are great friends. میں آج بھی ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, وہ بھی مجھے بہت زیادہ پیار دیتے ہیں. So it's dead and buried. لیکن جو ان کے ساتھ انٹریکٹ ہوا لیڈس ٹیسٹ میچ کے دوران 1996 میں, اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوا. جو ان کے دماغ میں ایک پاکستان کی پکچر پینٹ ہوئی تھی, وہ دھلی, اور اس کے بعد ہی اسٹارٹیڈ ٹو لائک پاکستان اینڈ ہی ریسپیکٹس پاکستان's کرکٹ ایز ویل. سو آپ کا جو کویشچن تھا اس کا میں نے جواب دیا. آئی ہوپ کہ جو آپ کے دماغ میں چیزیں تھیں اور جو بھی آپ جاننا چاہتے تھے آپ کو پتہ لگا. اگلی ایپیسوڈ تک آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.